السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس 5 جنرل سائنس یونٹ 4 اس کو آج ریڈ کریں گے۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یونٹ نمبر 4، مادہ اور اس کی حالتوں میں تبدیلیاں، میٹر اینڈ چینجز ان اٹس اسٹیٹس۔ اس میں سب سے پہلے مادہ کہ مادہ کیا چیز ہے۔ ہمارے ارد گرد کی تمام اشیاء مادے سے بنی ہوئی ہیں۔ مادہ ماس یعنی کمیت ماس رکھتا ہے اور جگہ گھیرتا ہے۔ مختلف چیزیں مختلف قسم کے مادوں سے بنتی ہیں۔ خوراک جو ہم کھاتے ہیں، پانی جو ہم پیتے ہیں اور ہوا جس میں ہم سانس لیتے ہیں، سب مادہ کی مثالیں ہیں۔ اس یونٹ میں ہم مادہ کی مختلف حالتوں کی خصوصیات کا مطالعہ کریں گے۔ مادہ کی مختلف حالتوں میں ذرات کی ترتیب، مادہ پر اثرات کا اثر اور مادہ کی حالتوں میں تبدیلی کے دوران وقوع پذیر ہونے والے عوامل بھی زیر بحث لائیں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہے مادہ کی طبعی حالتیں، فزیکل سٹیٹس آف میٹر۔ مادہ کی طبعی حالتیں۔ مادہ 3 طبعی حالتوں یعنی ٹھوس، مائع اور گیس میں پایا جاتا ہے۔ میز، پتھر، قلم اور بیگ ٹھوس اشیاء کی مثالیں ہیں۔ یہ پانی، دودھ، تیل، خون وغیرہ مائعات کی مثالیں ہیں۔ یہ ہیں جو مائعات ہیں۔ آگے آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائیڈ اور آبی بخارات وغیرہ گیسوں کی مثالیں ہیں۔ یہ انہوں نے دکھائی ہوئی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے انہوں نے بتایا ہے ٹھوس، مائعات اور گیسوں میں ذرات کی ترتیب، کہ ان کے ذرات کیسے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، وہ کتنے مختلف ہوتے ہیں۔ ارینجمنٹ آف پارٹیکلز ان سولڈ، لیکوڈز اینڈ گیسز۔ ہر قسم کا مادہ چھوٹے چھوٹے ذرات پر مشتمل ہوتا ہے اور یہ ذرات متواتر حرکت میں رہتے ہیں۔ آئیے مادوں کی حالتوں یعنی ٹھوس، مائع، گیس میں ذرات کی ترتیب پر بحث کریں۔ سب سے پہلے ہے ٹھوس، سولڈ۔ ٹھوس اشیاء کے ذرات ایک دوسرے کے ساتھ خاص ترتیب میں مضبوطی سے جڑے ہوتے ہیں۔ ان کے درمیان طاقت کشی قوتیں پائی جاتی ہیں۔ ذرات اپنی مستقل جگہ پر رہتے ہوئے تھر تھراتے ہیں، وائبریٹ کرتے ہیں۔ ٹھوس اشیاء کو آسانی سے دبایا نہیں جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ٹھوس اشیاء اپنی محسوس شکل، محسوس حجم، والیوم برقرار رکھتی ہے۔ ان کی ایک خاص شکل ہوتی ہے۔ آگے ہے مائعات، لیکوڈز۔ مائعات کے ذرات ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتے ہیں لیکن ان میں باقاعدہ ترتیب نہیں ہوتی۔ ان کے درمیان کشش کی قوتیں، فورسز طاقتور ہوتی ہیں لیکن ٹھوس اشیاء کے مقابلے میں کمزور ہوتی ہیں۔ مائعات کو آسانی سے دبایا نہیں جا سکتا کیونکہ ان کے ذرات ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ ان کے ذرات ایک دوسرے کے قریب اور دور جا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مائعات بہہ جاتے ہیں۔ مائعات کا حجم تو محسوس ہوتا ہے لیکن ان کی کوئی خاص شکل نہیں ہوتی۔ مائع کو جس برتن میں بھی ڈالیں اسی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ جس برتن میں بھی ڈالیں گے وہ ویسا ہی نظر آئے گا۔ تو آگے ہے گیسز۔ گیسوں کے ذرات کے درمیان کششی قوتیں برائے نام یا بالکل خفیف ہوتی ہیں۔ گیسوں کے ذرات کے درمیانی فاصلے ٹھوس اور مائعات کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ گیسوں کے ذرات آزادی کے ساتھ ہر سمت میں حرکت کرتے ہیں۔ جتنی جگہ ان کو میسر آئے گھیر لیتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اور برتن کی دیواروں کے ساتھ متواتر ٹکراتے رہتے ہیں، اسی طرح وہ دباؤ ڈالتے ہیں۔ گیسوں کی نہ تو کوئی محسوس شکل ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی محسوس حجم ہوتا ہے۔ یہ انہوں نے شکلیں دکھائی ہوئی ہیں ٹھوس اشیاء میں ذرات کی ترتیب۔ اس میں جو ذرات کی ترتیب ہوتی ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فکس ہوتی ہے، محسوس ان کی ایک شکل ہوتی ہے۔ آگے مائعات میں ذرات کی ترتیب۔ مائع کو جس برتن میں بھی ڈالا جائے وہ اسی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے ایک سلاخ میں انہوں نے پانی بھرا ہوا ہے تو یہ اسی شکل کا ہی نظر آ رہا ہے۔ آگے گیسوں میں ذرات کی ترتیب۔ گیس جو ہے وہ جس برتن میں بھی اسے ڈالا جائے اسی کی دیواروں کے ساتھ ٹکراتا رہتا ہے۔ یہ تمام جگہ اس نے گھیری ہوتی ہے۔ آگے ذرات کی ترتیب پر حرارت کا اثر، ایفیکٹ آف ہیٹ آن ارینجمنٹ آف پارٹیکلز۔ درجہ حرارت کی تبدیلی سے مادہ کی طبعی خصوصیات میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ جب مادہ کو گرم کیا جاتا ہے تو ذرات کو انرجی ملتی ہے۔ ان کی حرکت
میں تیزی آ جاتی ہے اور وہ ایک دوسرے سے دور چلے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چیزیں گرم کرنے سے پھیلتی ہیں۔ جیسے یہ شکل دکھائی ہوئی ہے، ٹھوس ہے، برف جو ٹھوس ہوتی ہے اگر اس کو گرم کیا جائے تو وہ مائع میں تبدیل ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد پانی کو گرم کرنے سے وہ بخارات کی شکل میں گیس بن کے ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈا کیے جانے پر ذرات کی انرجی کم ہو جاتی ہے، ان کی حرکت سست ہو جاتی ہے اور درمیانی فاصلے کم ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چیزیں ٹھنڈا ہونے سے سکڑتی ہیں۔ آگے ہے مادہ کی حالتوں کی تبدیلی کے دوران وقوع پذیر ہونے والے عوامل، پروسیس انوالونگ چینج ان اسٹیٹس آف میٹر۔ مادہ کی طبعی حالتیں گرم یا ٹھنڈا کرنے سے تبدیل ہو جاتی ہیں۔ پگھلنا، جمنا، ابلنا، تبخیر اور تکثیف جیسے عوامل مادہ کی حالتوں میں تبدیلی کے دوران وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ آگے ہے میلٹنگ، پگھلنا۔ مادہ کی ٹھوس حالت کا حرارت کو جذب کر کے مائع حالت میں تبدیل ہونا پگھلنا کہلاتا ہے۔ یہ میلٹنگ کی ڈیفینیشن ہے۔ جب برف کے ٹکڑے پگھلتے ہیں تو پانی کی طبعی حالت میں تبدیل ہوتی ہیں اور وہ ٹھوس۔ جب برف کے ٹکڑے پگھلتے ہیں تو پانی کی طبعی حالت تبدیل ہوتی ہے اور ٹھوس برف پانی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ برف کے ٹکڑے ارد گرد سے حرارتی توانائی جذب کر کے مائع پانی میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جب کسی ٹھوس شے کو گرم کیا جاتا ہے تو اس کے ذرات کی تھرتھراہٹ وائبریشن تیز ہو جاتی ہے، ان کے درمیان خالی جگہیں بڑھ جاتی ہیں۔ متواتر گرم کرنے سے ٹھوس چیز کے ذرات کی تھرتھراہٹ تیز سے تیز تر ہو جاتی ہے۔ ذرات کے درمیان کشش کی قوتیں کمزور پڑ جاتی ہیں اور یہ ایک دوسرے سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ اس طرح ٹھوس شے اپنی مائع حالت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ آگے ہے جمنا، فریزنگ۔ مائعات کا ٹھنڈا ہونے پر ٹھوس حالت میں تبدیل ہونا فریزنگ یا جمنا کہلاتا ہے۔ یہ بھی اس کی ڈیفینیشن ہے۔ جب مائع پانی فریزر میں رکھا جاتا ہے تو یہ جم جاتا ہے، اس کی حالت بدل جاتی ہے، یعنی مائع پانی ٹھوس بن جاتا ہے۔ اس عمل کے دوران حرارتی توانائی مائع سے ارد گرد کے ماحول میں منتقل ہو جاتی ہے، نتیجتاً مائع کے ذرات کی حرکت سست پڑ جاتی ہے اور ذرات ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں۔ ذرات کے درمیان خالی جگہیں کم ہو جاتی ہیں اور کششی قوتیں طاقتور ہو جاتی ہیں۔ آخر کار مائع سکڑ کر ٹھوس حالت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ آگے بوائلنگ، ابلنا۔ اگر ہم کسی مائع کو متواتر گرم کریں تو اس کے ذرات کی حرکت تیز سے تیز تر ہوتی چلی جاتی ہے، ذرات کے درمیانی فاصلے بڑھ جاتے ہیں اور کشش کی قوتیں کمزور پڑ جاتی ہیں۔ بالآخر مائع بخارات میں یا گیس کے بلبلوں میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی متواتر گرم کرنے پر مادہ کی مائع حالت بلبلوں کی صورت میں بخارات یعنی گیسی حالت میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ عمل ابلنا، بوائلنگ کہلاتا ہے۔ یہ اس کی ڈیفینیشن ہے، اسے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ عمل تبخیر، ایواپوریشن۔ مائعات کا ابلے بغیر بخارات یا گیسی حالت میں تبدیل ہونے کو عمل تبخیر کہتے ہیں۔ گیلے کپڑے عمل تبخیر کے ذریعے خشک ہو جاتے ہیں۔ اس کی سب سے بہترین مثال ہے کہ پٹرول کو اگر ہم کھلی جگہ پر رکھا جائے اسے تو وہ خود بخود ہی بخارات میں تبدیل ہو جائے گا۔ جب مائع پانی عمل تبخیر کے ذریعے بخارات میں تبدیل ہوتا ہے تو اس کی حالت بدل جاتی ہے۔ مائع پانی بخارات کی شکل اختیار کر کے گرد و نواح کی فضا میں شامل ہو جاتا ہے۔ پانی ہر درجہ حرارت پر بخارات میں تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ پانی سے بخارات بننے کا عمل سمندروں، دریاؤں، نہروں، ندیوں وغیرہ میں پانی کی بالائی سطح سے جاری رہتا ہے۔ یہ عمل پودوں کے پتوں اور برف کی سطح سے بھی رونما ہوتا ہے۔ آگے کنڈنسیشن، عمل تکثیف۔ مادہ کی گیسی حالت سے مائع حالت میں تبدیلی کے عمل کو عمل تکثیف، کنڈنسیشن کہتے ہیں۔ جب کسی گیس کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے تو اس کے ذرات حرارت خارج کرتے ہیں، نتیجتاً ان کی حرکت سست ہو جاتی ہے، ذرات ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں،
ان کے درمیان کشش کی قوتیں بڑھ جاتی ہیں، آخر کار گیس مائع حالت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ عمل تکثیف کے دوران گیس کی حرارتی توانائی ارد گرد کے ماحول میں خارج ہو جاتی ہے۔ ماحول میں نمی کی صورتیں forms of moisture in the environment۔ پانی ہوا میں ہمیشہ آبی بخارات کی شکل میں موجود ہوتا ہے۔ جب دھوئیں یا مٹی کے ذرات ٹھنڈی آب و ہوا میں موجود ہوں تو یہ آبی بخارات دھند کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ صبح کے وقت جب درجہ حرارت گرتا ہے تو ہوا میں موجود آبی بخارات اکٹھے ہو کر پانی کے چھوٹے چھوٹے قطرے بناتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے پانی کے قطرے پتوں اور پھلوں پر شبنم کی شکل میں دیکھے جاتے ہیں۔ جب صبح صبح ہم دیکھتے ہیں تو اس طرح کے منظر ہمیں نظر آتے ہیں، یہ کھیتوں وغیرہ میں اکثر ہی نظر آتے ہیں۔ ہوا میں موجود پانی کے بخارات پانی کی گیسی حالت میں کافی بلندی پر آبی بخارات ہوا کا درجہ حرارت کم ہونے کی وجہ سے دوبارہ پانی کے چھوٹے چھوٹے قطروں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ پانی کے ان چھوٹے قطروں کے ہوا میں موجود ہونے سے بادل بنتے ہیں۔ سردی کے دوران فضا میں موجود پانی برف کی شکل میں پہاڑوں پر گرتا ہے اور قہر کی شکل میں تالابوں اور جھیلوں کی سطح پر تہیں بنا لیتا ہے۔ تو اوکے اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔